قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مسجد میں کوئی بھی داخل ہوتا تو مارا جاتا، لیکن ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں مسجد میں ضرور رہوں گا۔ اب اس کی کہانی میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت سی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ مثلا یعنی کہ جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے، جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے، یعنی اسے یقین ہوتا ہے میں دنیا میں جو نیکی کروں گا اس کا اجر آخرت میں مجھے مل جائے گا، جو میں عمل نیک دنیا میں کروں گا، چاہے میں نے الفاظ بولے ہوں، نماز پڑھی ہو، کوئی بھی عمل نیک نیت کے ساتھ میں نے کیا ہوگا تو اس کا اجر مجھے مل جائے گا۔ حتیٰ کہ جب نیت صاف ہو اور نیکی برے کے ساتھ بھی کر دی جائے، اگر نیت صاف ہو اور نیکی برے کے ساتھ بھی کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ ہو گئی، کیونکہ ہم نے سوچ سمجھ کر نیکی کرنی۔ نیکی نیکوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، نیکی نیکوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، تمہارے کھانے کے حقدار نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ میں اگر کہوں مزاروں کے ارد گرد چرس والے بیٹھے ہیں، دیگیں وہاں نہ دیں، مسجدوں میں دیں، دیگیں مزاروں پر نہ دیں، مسجدوں میں دیں، تو مسجدوں میں کون ہے؟ نمازی۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ جب نیک لوگ کھائیں گے، حدیث پر عمل ہوگا، تجھے اجر ملے گا۔ مزاروں پر کون ہیں؟ نشہ کرنے والے، بیکاری لوگ، اس لیے ادھر نہ دیں، اپنا دھیان حدیث پر رکھیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا، تم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، جیسے عورتیں چھتوں پر اگر جانوروں کے لیے دانہ ڈالیں یا چچڑے ڈالیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ وہ پیسے کا ضیاع ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ جانوروں پر نہیں لگتا، ہمارا صدقہ جانوروں پر نہیں لگتا، انسانوں پر لگتا ہے۔ صدقے کی حکمت ہے، صدقے کی حکمت ہے کہ وہ انسانوں پر لگتا ہے، جانوروں پر نہیں لگتا۔ آصف، صدقے کی حکمت ہے، اس لیے اگر کوئی راوی کے پل پر چھچڑے پھینک رہا ہے کیلوں کو تو ناجائز ہے، اگر گھر میں کوئی چھچڑے چھتوں پر پھینکتا ہے تو ناجائز ہے، اگر کوئی قبرستان میں ماش کی دال پھینکے ناجائز ہے، کیونکہ یہ رزق کا ضیاع ہے۔ جانوروں کا رزق تیرے ذمے نہیں ہے، بندوں کا رزق جن کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہے ان کا رزق تیرے ذمے ہے۔ اس لیے کھانا تمہارا پرہیزگار لوگ کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے نیکی کرنی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ دیکھیں گے کہ نیکی نیکوکاروں کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بھی نیکوں کی لائن میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ جیسے اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو مسجد کے لوگوں کو دیں، کیونکہ وہاں پر دیں گے تو سارے نمازی بن کر ادھر آ جائیں گے کہ یار یہاں پر زکوٰۃ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اس لیے وہاں پر دیں جہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں اگر دیا جائے گا تو کوئی غریب نہیں رہے گا، جو دنیا دار ہوگا وہ نکل جائے گا، یا پھر دنیا دار مسجد میں آ جائے گا۔ یہ حکمت میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے، میں درس دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اگر میری باتیں میرے بچے سمجھ جائیں گے تو کیا ہوگا، ان پر عمل کریں گے، مجھے اجر ملتا رہے گا۔ جس سپیڈ سے میں دوسروں کو شعور دیتا چلا جاؤں گا
اور دوسرے اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے یا پیغام آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، نسل در نسل مجھے اجر ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ نے اپنا کام بڑھانے کا کرنا ہے، چھپانے کا نہیں کرنا۔ میرے پاس علم ہے، علم وہ ہے جو دوسروں تک پہنچایا جائے، علم وہ نہیں ہے جو تیرے تک ہی رہ کے مر جائے، تیرے اندر ہی گھٹنے کا شکار ہو جائے، تیرے اندر ہی بدبو دینا شروع کر دے اور تجھے کہے مجھے علم ہے۔ وہ تکبر ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو باہر نکلے، لوگوں کو سمجھائے کہ یہ ہے، اور پھر برداشت کرے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے وہ بہت جلد عطا و بخشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے آج کریں گے کل مل جائے گا۔ آخرت والے دن دو لگاؤ، نکالو، کرو کچھ، کیونکہ وہ پہلے کرتا ہے۔ جیسے معلوم ہے نماز کا ٹائم ہوا، فٹافٹ نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ نہ وہ چھوٹ جائے، جلدی کرتا ہے، بخشش کے لیے جلدی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بہت جلد عطا و بخشش کرتا ہے، کہ دینا چاہیے، لگانا چاہیے، دینا چاہیے، لگانا چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھ لیں آپ کا مال دنیا میں کتنا لگتا ہے، آپ کا مال آخرت پر کتنا لگتا ہے۔ جب آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے آپ نے کتنا کیا اور دنیا کے لیے آپ نے کتنا کیا۔ اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارا مال کہاں پر لگ رہا ہے اور کتنا لگ رہا ہے۔ کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بیٹے کہ آپ سے مال نکلوانا چاہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں مرضی مال لگائیں، لیکن اپنا آڈٹ تو کریں، اپنا حساب کتاب تو کریں کہ آپ نے کہاں پر لگایا اور کیوں لگایا۔ جب تک آپ حساب کتاب نہیں کریں گے آپ کو کیا معلوم۔ اگر میں آپ کا آڈٹ کروں گا آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جب کسی کا حساب کتاب کیا جائے تو وہ دکھ محسوس کرتا ہے۔ وہ اس لیے دکھ محسوس کرتا ہے کہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، مجھے کوئی نہ پوچھے، میں جو مرضی کرا مجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور جیسے ہی پوچھنا شروع کر دے گا تو اسے کچھ معلوم نہ ہو یا وہ بیلنس شیٹ دکھا نہ سکے تو کیا کرے گا، برا منائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنا حساب کتاب بھی رکھنا ہے، اپنا حساب کتاب بھی رکھنا ہے۔ اور میں اکثر چیزیں بتاتا بھی رہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ کیا تاکہ لوگوں کو، دوستوں کی نظر میں ہو میں نے کیا کیا، ان کی سمجھ میں ہو کہ میں نے کیا کیا، تاکہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے ہی میں ان کو بتا دوں کہ میں یہ کر رہا ہوں، تاکہ تمہارے علم میں ہو میں یہ کر چکا ہوں۔ تو جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے وہ بہت جلد عطا و بخشش کرتا ہے، کیونکہ جس بندے کو یہ یقین ہوگا مجھے اللہ اور دے دے گا، اگر میں لگاؤں گا مجھے اللہ اور دے دے گا، وہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اور جس شخص کو یہ یقین نہیں ہے وہ لگاتے ہوئے ڈرے گا پیچھے کچھ نہیں ہوں، یا دوبارہ نہیں ہوں ملنا۔ اس لیے اپنا سوچ سمجھ کر لگانا ہے آپ کس میں سے ہیں، جس کو اللہ دے گا نہیں یا جس کو اللہ کریم دے دے گا۔ تو گل سمجھ آ رہی نا کہ جس کو اللہ کریم دے دے گا اسے یقین ہے لگا دے، اور جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا وہ وہیں پر بیٹھا رہے۔ جیسے ہمارے پرانے جو بزرگ تھے نا، وہ پیسے اور نکالتے نہیں تھے چیزیں، وہ پرانے کپڑے، پرانے جوتیاں، پرانی چیزیں سنبھال کے رکھتے تھے، وہ نئی کام آنے گی، بڑی بڑی خراب ہو جاتی تھی، لیکن ان کو یقین ہو بس۔ میں آگے کہتا ہوں غریب سے نیکی کرنا جرم ہے، غریب سے نیکی کرنا جرم ہے، غریب خود بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ غریب سے نیکی کرنا جرم ہے، غریب خود بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ غریب کو پیسے دے کر دیکھیں، وہ جھوٹ بولے گا، غریب چوری کر جائے گا، سچ نہیں بولے گا، مجرم بن جاتا ہے نا، غریب مجرم بن جاتا ہے، ہیلے بہانے کرے گا، ریاکاری کرے گا، مسکین بنے گا، لیکن غریبی خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اس غریبی سے بچو جو کفر تک لے جائے۔ وہ غریبی جو مقام رضا تک لے جائے وہ اور ہے، جو جرم تک لے جائے وہ اور ہے۔ اس لیے غریب مجرم بھی ہوتا ہے اور جرم بھی کرتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں۔ اس لیے غریبوں سے نیکی کرنے کے بعد بھول جائیں، اسے یاد ہی نہ کریں، تاکہ آپ کا مجرم نہ بنے، اللہ کا مجرم نہ بنے۔ چھوڑ دیں، کر کے نیکی چھوڑ دیں۔ اگر حساب کتاب لیں گے مجرم بنے گا، دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ دھیان رکھیے گا، لکھ لیجئے گا۔ جس شخص کو اجر اخروی پر یقین ہوتا ہے وہ بہت جلد عطا و بخشش کرتا ہے۔ دنیاوی کاروبار میں بھی نفع کی خاطر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہاں پر لگاتے ہیں جہاں پر فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک انہیں نفع کی امید ہوتی ہے اس وقت تک اپنا سرمایہ لگانے میں ہچکچاتے نہیں۔
یہ تو بالکل سمجھ میں آگے بات. علم و ہنر میں بھی جب انسان کو شرافت نظر آتی ہے تو انسان جان پر کھیل کر بھی ان کو حاصل کرتا ہے. علم و ہنر میں بھی، علم بھی اور اس کے ساتھ کوئی مہارت بھی، کسی بھی کام میں مہارت. علم و ہنر میں بھی جب انسان کو شرافت نظر آتی ہے تو انسان جان پر کھیل کر بھی ان کو حاصل کرتا ہے. لیکن جب تک انسان اعلیٰ چیز سے بے خبر ہوتا ہے تو ادنا پر ہی اکتفا کرتا ہے. نظر میں نہیں نا ہے کہ اللہ کیا ہے. اللہ کی پہچان ہو جائے تو بندہ جان سے بھی جاتا ہے کہ پہچان ہو گئی، اللہ کی مجھے پہچان ہو گئی. اس لیے ہم چھوٹی سی چیز پہ مر جاتے ہیں، مرنے والی چیز بڑی ہے جس پہ مرنا چاہیے. یعنی اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم گنجل میں نہیں رہتے، ہم گنجل میں گرے ہوئے لوگ ہیں، اپنے آپ سے تھکے ہوئے لوگ ہیں، اپنی سوچوں کے وہموں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہم وسوسوں والے لوگ ہیں. ہمارے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کریم بچائے گا اور ہمیں راستہ بھی دکھائے گا اور ہمارا اللہ ہی ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا. جب یقین ہو جائے تو حضور جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. پاس کوئی چیز رکھنا بھی پسند نہیں ہوتا، کہتے بس ضرورت، صرف ضرورت، باقی اللہ لا خیر صلی. جو ضرورت ہے وہ رکھیں گے، باقی اللہ کی راہ پر، کیونکہ حضور نے یہ ہمیں سکھا دیا ہوا. فقیری کو اگر اختیار کرنا پڑے گا تو نظر میں نبی کریم کو رکھنا پڑے گا کہ ضرورت کے تحت کون کون سا کام ہے، اس کے علاوہ بالکل ختم. اچھا جی، علم و ہنر میں بھی جب انسان کو شرافت نظر آتی ہے تو انسان جان پر کھیل کر بھی ان کو حاصل کرتا ہے. لیکن جب تک انسان اعلیٰ چیز سے بے خبر ہوتا ہے تو ادنا ہی پر اکتفا کرتا ہے. یہ تصورات کی دنیا اس وقت تک ہی پیاری ہے جب تک وصال حاصل نہیں. کیونکہ یہ جو سوچتے رہتے نا تصورات کی دنیا، یہ اتنی دیر تک ہے جب تک وصال حاصل نہیں، محبوب سے ملاقات حاصل نہیں ہے، محبوب سے ملنے کا اشتیاق حاصل نہیں ہے، محبوب کا یقین نہیں ہے. جب اس کا یقین ہو جائے پھر لائن بدل جاتی، پھر سوچ بدل جاتی، کیونکہ اس کے بعد انسان ایک ہی طرف لگا رہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی سب سے بڑا کام فنا فی الوجود کا، تو اپنے آپ کو پہلے منا لے تو چلنا ہے. جب تک تو اپنے آپ کو نہیں منائے گا چلنے کے لیے، تب تک تو مرشد کے راستے پر بھی نہیں چلے گا، تب تک تو نبی کے راستے پر بھی نہیں چلے گا، تب تک تو خدا کے راستے پر بھی نہیں چلے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو منانا ہے. ہاں بھی رستہ ٹھیک ہے، دل میں کوئی کھٹکا تو نہیں ہے، کیونکہ پیر اور مرید کے درمیان بھی اللہ کریم ہوتا ہے. دونوں کا رشتہ اللہ واسطے. اگر اللہ درمیان میں نہیں ہے تو دنیا داری ہے، درمیان میں اللہ کی ذات ہے. اس لیے جب یہ تصورات کی دنیا اس وقت تک ہی پیاری ہے جب تک وصال حاصل نہیں ہے. وصال کے بعد یہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی. عاشقاں اتنا زندگی ہونی چاہیے، کار کے نہ سوچنے والی. کر دیتا بس ٹھیک ہے، کوئی لکھ سمجھا یار انج اوکے کر دیتا جانتے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا، ہو گیا کل کا کام تھا ختم ہو چکا، اب آگے چلتے ہیں. عاشقاں والی زندگی ہونی چاہیے نا. وہ کہتے ہیں گن گن کے نہیں، او بھئی تو چل نا آگے نکلتے چلیں گے تو کام بنتا چلا جائے گا. جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو مدد کون کرتا ہے؟ ارادہ کر لیتے ہیں تو مدد اللہ کریم کر لیتا ہے. میں نے ارادہ کیا نا وہ ثاقب کو کیا کہتے ہیں 8.00 کے دینے کے، ٹھیک ہے نا، تو ارادہ کر لیا. آج وہ مشن مکمل ہو گیا، اس نے اور آزب نے سب نے ہم نے مل کر 8 دے دیا اسے، کام ختم ہو گیا. ارادہ کیا تھا 2 ماہ میں ختم نہیں، ادھر سے جانے ختم ہوا تھا نا جب ہم ادھر سے جانے لگے تو اس وقت شروع ہوا تھا. کب گئے تھے ہم؟ 14 دسمبر 14 جنوری اور یہ فروری، مطلب کہ 1.5 ماہ. ارادہ تھا نا کہ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر سارے نے اس ارادے پر ارادے کر دی، اس ارادے پر اللہ کا ارادہ ہو گیا. وہ فرماتا کن تو ہو جاتا ہے. تیرے ارادے پر کن ہے نا، کہتا تیرے عزم بالجزم پر اللہ نے کن فرمانا ہے. یہ ارادہ ہمارا ہو گیا، کرنا ہے، کن ہو گیا. اگر ہمارا ارادہ نہ ہوتا تو کن ہونا ہی نہیں تھا. پہلے ارادہ کر، کن تب ہوگا. جب تک تو ارادہ نہیں کرے گا کن کیسے ہوگا؟ کن سمجھ تو کیا ہوتا ہے؟ کن سمجھ تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں نا، یا اللہ میں چنگا کام کراں گا،
ارادہ, تو اللہ فرماتا ہو جا, اس کے لیے آسان ہو جا, اس کے لیے رستے پیدا کر دے. اسے کہتے ہیں کیا؟ کن. کن کیا ہوتا ہے؟ ہاں, جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے. کوئی اس کا مطلب مشن بنانا چاہیے, جب مشن بنائیں گے تو کن ہو جائے گا. جب تک مشن نہیں ہے, تصورات کی دنیا, تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں ہے. حقیقت کی دنیا تلخ ہوگی اور بڑی مزیدار ہوگی. تلخ ہوگی, بڑی مزیدار ہوگی, کیونکہ تلخ حقیقت ہمیں بتائے گی کہ اچھا اب کرنا کیسے, رسپونڈ اچھا نہ بھی آئے, کم کام کرنا کیسے. اس لیے تلخ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. میٹھی میٹھی دنیا کوئی نہیں ہے, نہ میٹھا میٹھا دین ہے, یہ کام کرنے والا دین ہے. اس لیے اس کام میں جو آپ ارادہ کر لیں تو آپ کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دینا. اس لیے ارادہ ضرور کریں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی کام چھوٹا سا بھی کرنے لگوں نا تو یہ میں کہ مینو کرن دے ٹھہر, باقی میں تو انداز تک کر, پہلے مجھے کرنے تو دیں, کیونکہ مجھے تو کل کا یقین ہے, آپ کو نہیں ہے, تو مجھے کل کے یقین پر زندہ رہنے دیں. ٹھیک ہے, جو آپ کا ہے میں اس میں چھیڑ چھاڑ ہی نہیں کرنا چاہتا, جو میرا ہے میں اس میں سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا چاہیے نا, کہ جس کا جو ہے اسے دے دو, اس میں نہ کرو کو جو مرضی ٹھیک ہے, تمہاری مرضی, جو تمہارا ہے اس میں دوسرا کوئی نہ بولے, وہ ہمارا ہے. جب ہم مکس کر کے رکھ دیں گے نا تو پھر ہم چل نہیں سکتے, کیونکہ ہر ایک نے کہنا کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. آزاد کون ہوگا؟ جو کرنے میں آزاد ہے, اپنا کام کرنے میں آزاد ہے, اسے کوئی روک ٹوک نہیں, سب کو پتہ اپنی مرضی کرے گا, لیکن ہماری چیز کم نہیں ہونے دے گا. بس ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کیونکہ ہم اس اللہ کریم کو مانتے ہیں جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو جب ضرورت پڑے گی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. مجھے یہ یقین ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ جب ضرورت پڑے گی پوری ہو جائے گی. ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ کریم ہے, اور خواہش پوری کرنے والا بھی اللہ کریم ہے. ضرورتیں چھوڑے وہ تو خواہشیں بھی پوری کر دیتا ہے. وہ کہتا بس تو ارادہ کر, پھر اگے میرا کام. وصال کے بعد یہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی, وصال کے بعد یہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن جب آپ وضو کرنا شروع کر دیں اس وقت تو دھیان نہیں نہ رہتا گناہ کا کہ معاف ہو رہے ہیں, کیونکہ وصال کے بعد چیزیں بے حقیقت رہ جاتی ہیں. اس وقت نہیں دھیان رہتا. نماز پڑھنے سے کیا مل رہا ہے؟ بس نماز پڑھی جا رہی ہے, ملنے کا ختم. اب ہم اس لائن میں آگے جیسے گن کے نہیں کہ ہونا بھائی وضو اللہ انج کر کے ہو رہے نہیں, ہم اس سے آگے نکل کے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں, وہ بہتر جانے. جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے, طواف کرنے کے لیے یا کیا کہتے ہیں چکر لگانے کے لیے, تو میں کہتا یا اللہ جو قرآن و سنت میں فضائل عمرے کے آئے ہیں مجھے یاد ہے نہیں یاد ہے, مجھے ساری کے ساری فضیلتیں عطا فرما. وہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہنا کہ نبی کریم نے کون سی صحیح حدیث میں ضعیف حدیث میں کیا فرمایا, لیکن تجھے تو یاد ہے. تو جو میں کرنے لگا ہوں اور جو اللہ کریم تیرے اور نبی نے جو فرمان دیے ہیں اس سارے کا سارا اثر مجھ پر ہو, وہ ساری کی ساری نعمتیں مجھے ملے, وہ ساری کی ساری برکتیں ملیں. اب کیا ہوا, ساری کی ساری برکتیں لپیٹ لی, اب اس پر ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں کیا ہونا. ایک چکر پر ایک غلام ملتا ہے, کیا ملتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح کرنے پر کیا ملتا ہے, کچھ نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے کہ اللہ پر چھوڑ دی ڈوری, کہ اللہ تو جو عطا فرمائے گا وہ بہترین ایسے سارے ہی دے. بات ہمیں آگے نا, جب بھی ہم نے کرنا ہے, جیسے نماز ہی پڑھنی ہو تو اس میں ایک جملہ نیت میں ایڈ کر سکتے ہیں, یا اللہ یہ جو نماز کی فضیلت ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے جو قرآن و حدیث میں سارا مجھے عطا فرما, تاکہ میری نماز وہ بن جائے جو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو وصال کے بعد یہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی ہیں. یہ حقائق کو محرم راز ہی سمجھ سکتا ہے. پھر مہمان نے کہا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں. انسان کو اپنی جان اور مال اس وقت تک پیارا ہے جب تک اس کو ان کی اس قسمت کا یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہی بات آ گئی, آپ موٹر سائیکل لے کر نہیں مارکیٹ سے باہر آ جائیں, ایک دن چلا کر اسے واپس کرنے جائیں کہ کیا قیمت لگے گی, نیچے آ جائے گی, کیونکہ آپ نے وہ چیز استعمال کر لی. ٹھیک ہے, آپ خریدے گئے ہوئے, خریدا کس نے آپ کو؟ اللہ نے. اللہ کریم نے آپ کو خرید لیا ہوا ہے.
اب آپ کسی اور مارکیٹ میں اپنی قیمت لگوانا چاہیں تو آپ تو بکے ہوئے مال ہیں، تو بکا ہوا مال دوبارہ کسی مارکیٹ میں وہ کہنے گا پاجی پہلے تو سن دس نا، پہلے سن دس تیرا خریدار کون ہے، اسی وہ کاغذات کدے کو لینے نے، کاغذات کدے کو لینے تو پہلے بکے ہیں، تو ہم تو پہلے بکے ہوئے ہیں، اور جو قیمت اللہ کریم لگائے گا کوئی دنیا دار نہیں لگا سکتا، کوئی دنیا دار ہی نہیں لگا سکتا۔ ایک بندہ کہنے لگا نا میں تو بڑی غریب ہوں، بہت ہی غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کہا خیر، اور نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہتے یہ جو دو آنکھیں نا تیری مارکیٹ میں نا 10 لاکھ کی بک جائیں گی، دے دے۔ ایک گردہ تیرا اتنے کا بک جائے گا، دے دے۔ ایک گردے کے سہارے چل، ایک آنکھ کے سہارے چلا چل، نہیں دے گا، کہے گا میری قیمت ہی کوئی نہیں ہے، غریب ہوں۔ اب وہ چیز جو نکال کر دے گا اس کی غریبی دور کر دے گا، دے دے۔ کسی کو ایک گردہ دے دے، ایک آنکھ دے دے، نہیں دے گا، امیر آدمی ہے، لیکن اس کی قدر نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی قدر ہے۔ وہ اس لیے اس کی قدر ہے کہ وہ ہاتھ میں نہیں ہے، اگر وہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کی بھی قدر ختم ہو جائے گی، پھر اور آگے۔ یہ عجیب سانپ اور وہ کیا کہتے ہیں نا خوراک کی کھیل ہے، کھاندہ جاندہ پھر آپ ہی مر جاندہ۔ اس لیے یہ سانپ اور وہ کیا کہتے ہیں خوراک میں بس وزن جو ہے نا برقرار رکھنا چاہیے، وہ اتنی سپیڈ آپ کو ملی ہے اسی میں مرنے، آپ نے مرنا ضرور ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے، مرنے میں عافیت ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی تنگ دنیا سے نکل جائیں گے۔ وہ مرنے کو یاد کرنا نا آسان نہیں، جیسے بندہ مرنے کو یاد کرتا ہے نا، لوڑ ہی کوئی نہیں میری کسی نے یار، تو بس ایک دفعہ سوچ لے کہ میری لوڑ نہیں، اس کے بعد اپنی لوڑ بنانا شروع کر دے، ہے کہ نہیں ہے، یہ سمجھ آئے گی ہر ایک کی بڑی لوڑ ہے، چاہے وہ ہے یا نہیں ہے اس کی بڑی لوڑ ہے۔ جو بندہ کہہ دے نا میری کوئی لوڑ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو اپنی لوڑ بتائے نا کہ تو کر کیا رہے، اور تیرے سے فائدہ کس کس کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بچہ ہی ہے، ایک میرا کی ہے، باپ سے پوچھ لے، ماں سے پوچھے کہ میرا کیا ہے، اپنی خالہ کو پوچھے، نانوں کو پوچھے کہ میری قدر کی ہے، وہ دسن کے پتر ساڈے واسطے سرمایا میرا پتر، وہ تیرا چہرہ دیکھ کے ساڈا دل کھل جاتا ہے، ٹھیک نہیں، ہنستے مسکراندے رہنا چاہیے تھا۔ مہمان نے کہا قرآن پاک میں ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، انسان کو اپنی جان اور مال اس وقت تک پیارا ہے جب تک اس کو ان کی اس قسمت کا یقین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حقیقی چیز کے بارے میں گمان بھی ترقی کر کے یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، حقیقی، مجازی نہیں، حقیقی چیز کے بارے میں، مجاز ختم ہو جاتا ہوتا ہے۔ مجازی ایک انسان جوان ہے، لڑکا لڑکی کی شادی کر دے، جوان ہے، اس کے بعد بوڑھے ہو گئے، حقیقت صحیح آ گئے، اب کیا ہے دونوں ایک دوسرے کی قدر نہیں کریں، دونوں لڑیں گے۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ جو انسان میاں بیوی بوڑھے ہوتے ہیں زیادہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ تر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ قدریں مک گیا ہوں نے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر وہ جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ بس اس طرح ہی آگے کو چلتے رہتے، لڑائی جھگڑا فساد برپا، معاملات ارد گرد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پرانے ہو جاتے ہیں نا، ایک دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کھیل سمجھ جاتے ہیں، اس لیے پھر میاں بیوی لڑتے ہی رہتے ہیں۔ جب تک سمجھ نہیں تھی لڑائی نہیں تھی، جب پتہ لگ جائے تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ شروع سے ہی ایسی تربیت کرتے ہیں، لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، جب میری شادی ہوئی نا میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں مارنا، البتہ اگر تم نے مارا تو میں نے اس کو نہیں کہنا کہ تیری ماں بری ہے، میرے پاس آ، میں نے کہنا تیری ماں نے بہت اچھا کیا۔ اگر میں تھپڑ ماروں تو تم نے کہنا تمہارے باپ نے بہت اچھا کیا۔ دونوں میں ہم نے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم دونوں ہی جب اس کو تھپڑ مارے تو ہم دونوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اسے نہیں کرنا، ہم اسے خراب نہیں کریں گے۔ تو سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ پہلے ہی تربیت کریں گے تو کام بن جائے گا، جب پہلے تربیت نہیں کریں گے تو پھر بعد میں نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی کام کرنا چاہیے کہ اپنے اصول متعین کر دینے چاہیے کہ یہ میرے اصول ہیں،
آپ کے کوئی اصول ہے تو وہی بیان کر دیں، میں اس کے مطابق رہوں. اور وقتاً فوقتاً سارے کے سارے اصول ناپنے چاہیے. مثلا میں کبھی بھی اپنے سسرال کی طرف گیا تو میں نے خود کہا کہ یہ چیز پکانی ہے بس، اور ان کو ہی معلوم تھا کہ اس نے کہہ دیا ہے تو دال ہی پکنی ہے، انہیں اور کچھ نہیں کھانا. نمبر 2، اگر میں چلا گیا اور میں سمجھ گیا کہ ان کو پیسے زیادہ لگے، میں دے کر آ جاتا تھا کہ میری وجہ سے ان کے پیسے نہ لگے. کیوں لگے؟ پیسے ان کو ملنے چاہیے. جب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، تو جب میرے بچے وہاں پر زیادہ دیر رہیں تو میں 3 دن کے بعد باقی پیسے ان کو دینے چاہیے. یہ میری اپنی حکمت ہے، کسی نے بتائی نہیں ہے، لیکن اپنی حکمت ہے کہ دینے چاہیے. کیوں نہیں دینے چاہیے؟ بھئی ہم شریعت کے مطابق ہیں نا، تو شریعت کے مطابق رہیں. ان کو نہ بتائیں، اپنے طور پر کوشش کر دیں. تمہارے گھر والے کہنے تہاڈی تے سارے عزت کرتے نا، تہاڈی تے گل انہوں مننی پیندی. بس میں کیوں کہنے کہ تہاڈے احسان ہی اننے ہو جاندے نے انہاں دے اوتے، وہ تہاڈی گل ہی مان لیندے. میں ہن اتنے چپ کر دینا. میں کہ بھئی احسان کرنے کے لیے بھی تو جگرا چاہیے نا، احسان کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے. ہم لوگ وہ جگرا ہی نہیں رکھتے. ہم لوگ صرف اپنے ہی واہ ٹھڈا جی تو ہی ساڈا پتر، تو ہی ساڈی تھی، ساڈا اپنا ٹھڈ بھرے گا تو اگے چلیں گے نا، تو دوسروں کا بھی خیال کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا حقیقی چیز کے بارے میں گمان بھی ترقی کر کے یقین کا درجہ حاصل کرتا ہے. حقیقی چیز کے بارے میں، مجازی چیز کے بارے میں نہیں. جب تک حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے گمان یقین کی حدوں کو نہیں چھوئے گا. سب سے زیادہ کہانی اس خیال کی جو آپ کے اندر پڑکتا رہتا ہے. بس اس خیال کی ساری جنگ ہے. جو اس خیال پر قابو پالے بچ جائے گا. یہی نہیں یہ نہیں قابو آتا، کبھی ادھر نکل جاتا، کبھی ادھر نکل جاتا، اوپر کبھی نیچے. یہ چین نہیں لینے دیتا. خیال ہی کبھی شک بن جاتا ہے، خیال ہی کبھی وسوسہ بن جاتا ہے، خیال ہی کافر بن جاتا ہے، خیال ہی صبر بن جاتا ہے، خیال ہی سب کو گما کے رکھتا ہے. خیال ہی کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، خیال ہی کہتا ہے یہ برا نہیں ہے. خیال گمان کو بہتر بنانا بھی بہت بڑا کمال ہے کہ اب 90% 100% کسی کے بارے میں کہیں کہ میں نے اس کے متعلق اچھا سوچنا ہے، جب تک یہ برا نہ کرے. جب یہ برا کرے گا پھر دیکھ لیں گے، لیکن اب پہلے تو اچھا کرے. اس لیے یہ گمان بہت خطرناک چیز ہے. خیال اور نیگیٹو خیال زیادہ آتا ہے، پازیٹو کم آتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ نیگیٹو لے کے پازیٹو لیں، بہت اچھا ہے کہ پہلے ہمیشہ نیگیٹو رکھیں. جیسے میں کئی چیزیں، ایک مثال دیتا ہوں. میرا اصول ہے کہ میں ابھی کسی کو پیسے نہیں دیتا، اگر دوں تو واپس نہ کرے، معاف ہے. اصول سمجھ لیے میرا؟ اصول سمجھ لیے. پہلا کیا ہے؟ میں پیسے دیتا ہی نہیں، اگر دوں اور وہ واپس نہ کرے، معاف ہے. اب کیا ہوا اس اصول پر؟ لڑائی ہوگی؟ لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی تب ہوگی جب میں نے واپس مانگنے. میں نے مانگنے ہی نہیں ہے، بھئی دیے کیوں ہوتے جب واپس مانگنے تھے؟ اور اگر اس نے نہیں دیا تو آئندہ سے دینے کس نے؟ دے دیے تھے، ختم ہو گئی بات. جا کر ہم نے کون سا وعدہ کیا تھا دینے کا؟ ہم تو پہلے کہتے دینے ہی نہیں. اگر دے دیے نہ واپس کرے، لینے ہی نہیں، کہنا ہی نہیں ہے وہ پیسے واپس نہیں کیتے تم. یہ میں ایک حد تک کہہ رہا ہوں. اگر میں پوچھوں گا بھی تو کسی اور طریقے سے پوچھوں گا. کیوں پوچھوں گا یہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن میری نیت سمجھ لیں. ایک قانون کیا میں نے بنایا؟ کسی کو پیسے دینے نہیں. اگر دے دیے اس نے واپس نہ کیے، معاف ہے. آگے سے پھر نہیں دینے، تو دینے ہی نہیں. دینے والا کام رکھنا ہی نہیں چاہیے. لینے والا دو، سانو لاؤ، اسی کیوں دئیے؟ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ بیٹے لگانے والے کو ملتا ہے، لگانے والے کو ملتا ہے. آپ لینے والے نہ بنے، لگانے والے بنے. لگانے والے بنیں گے تو کام بنے گا. اس جگہ گمان بھی ترقی کر کے یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اسے ساری کہانی اس لڑائی کی ہے. ابھی میں نے اصول بیان کیا نا، یہ گمان میرا، یہ میرا گمان. کل مجھے وومٹنگ تھی بڑی شدید قسم کی، تو وومٹنگ میں وہ باہر نکل دیتے، اکھاں جو نا آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. میں بچپن میں نے اس کا قانون رکھا ہوا تھا. میں کہ وومٹنگ کی طرح مرتا کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی انجن ہوئی ہے کچھ نہیں ہوتا. ایک کوئی گمان رکھ لیتا ہے، بس کہانی ختم. وہ تکلیف من پر پریشان ہی نہیں کرتے. ہو گئی یار شروع، پھر کیا ہوا؟ اس میں کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا پیٹ صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.
وہ اللہ کریم کی مرضی. اب کیوں ہوا, چھوڑو اس کو, کیوں ہوا, ہو گیا, ہوں صفائیاں دینی ہے کیوں ہوا, انجو ہوا, چھوڑو, ہو گیا, آگے چلتے ہیں, سوچنا نہیں ہے, ٹائم ویسٹ. اس لیے گمان بھی ترقی کر کے یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اس کی کہانی ساری اس گمان کی ہے. لیکن بعض لوگ اجر اخروی کے بارے میں گمان کے درجے پر رہتے ہیں, یعنی آخرت کی جو واری آئی ہے نا, وہ بس گمان چ رہتے ہیں, یقین تک نہیں پہنچتے, کیوں وہ اتنے منن چ نہیں آتا. کسون کول کے رب اتنے یہ لگتا کسون نیڑے وے, رب نیڑے نہیں ہے, لیکن نیڑے اللہ کریم ہے, کسون نہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر چھری چلائی جائے مرغی پر, چھری چلانا ہمارا کام, موت دینا اللہ کا کام. یہ نہیں ہم کہتے ہم موت دیتے ہیں, موت دینا اللہ کا کام ہے. چھری چلتے وقت بھی ہمارا یقین یہی ہے کہ موت اللہ نے دینی, ورنہ چھری اثر نہیں کرے. آپ روزانہ سفر کرتے ہیں, آپ اپنا کبھی نا معائنہ کر لیجیے, روزانہ اسی روڈ پر سفر کرتے ہیں, روزانہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, روزانہ آپ کی چوری نہیں ہوتی, روزانہ ڈاکہ نہیں پڑتا. سال ہر سال میں آپ کے ساتھ مختلف واقعے چند ایک ہوتے ہوں گے بس, تو ڈرے ہم اتنے ہوتے ہیں جیسے روزانہ ہی سانا کچھ ہونے لگا. آپ کبھی بھی پورے سال کا اپنا ٹرنیور دیکھ لیں, آپ پورے سال بیمار بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اگر ہو گئے تو تمہیں وقت رہتے یار 3-4 دن انج گزرے نے, باقی سارا سال آپ بہت اچھے رہتے. ہم اس صحت کی اتنی قدر نہیں کرتے, بیماری کا بہت اچھے قدر کرتے. یار بیمار ہو گئے, دعا کرو اللہ شفا دے دے. اور جب صحیح ہوتے ہیں اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ ترقی دے دے یا اللہ, صحت ہی دی. بیماری بھی آنا اللہ کریم کی طرف سے ہے, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے, درجہ ملتا ہے, اور دینے والا کون؟ اللہ کریم. لیکن بعض لوگ اجر اخروی کے بارے میں گمان کے درجے پر رہتے ہیں, ان کو یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے. یقین کے بعد مشاہدے کا درجہ ہے. اللہ کریم نے سورۃ التکاثر میں فرمایا ہے تم ضرور جان لو گے, پھر تم ضرور جان لو گے. اگر تم یقینی طور پر جان لو گے تو ضرور دوزخ کو دیکھ لو گے, پھر تم عین الیقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو. ایک ہوتا ہے یقین, دور آگ جل رہی ہے, نظر آ رہی ہے, یہاں سمجھو کہ تمہاں لگتا پہ تو کہتا لگا یار دور کوئی اگ جلدی پئی, ہوں تسی اتنے گئے اکھاں نہ دیکھے واقعی اگ جلدی پئی, اور جدو ہاتھ پا کے لایا نا تے گرم لگی, ہوں تن یقین ہویا واقعی اگ ہی ہے. دوروں تسی دیکھیا, او دے بعد تسی کول گئے, او دے بعد تسی ہاتھ لا کے دیکھیا اگ ہی ہے. جنی دیر تک ہاتھ لا کے نہیں نہ دیکھاں گے سمجھ نہیں آئے گی, مزہ نہیں نہ آئے گا جب تک جس پر گزری نہ ہو. میرے وہ پتھری ہو گئی نا, پتھری 13 کی 14 کی تھی, مجھے نہیں زیادہ ہو گئی, تو ہم نے وہ کس سے لیزر سے نا ٹکڑے ٹکڑے کروائے. وہ جو 8-10 دن تھے نا بڑی تکلیف کے تھے, بڑی شدید تکلیف. وہ گزر گئے, گزار لیے میں نے تکلیف میں. تو میرے دوست کہنے لگے تم بولے نہیں. میں کہ یارو میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں کہ بولنا کدے نال سی, جو ہوتا ہے رب والا ہوتا ہے. میں نے کیونکہ یہ مثال دینے والی غلط ہے لیکن میں دے دیتا ہوں, کہتے ہیں کیونکہ ہندوؤں کی مثال نہیں دینی چاہیے. کہہ لے کو بارش میں ان کا دیوتا رام جا رہا تھا, تو اس کے پاؤں کے نیچے مینڈک آ گیا. اس نے چرچر کی, اسے احساس نہیں ہوا, آگے نکل گیا. پھر اسے کچھ ہوا کہ میں نے میرے پاؤں کے نیچے کچھ آیا. واپس گیا تو دیکھا کہ مینڈک جو نا وہ ٹٹرا رہا ہے تکلیف سے. اس نے کہا کہ تو نے پکارا ہی نہیں. کہنا جناب کوئی اور پیر مارے نا تو اسی کہندے رام 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 رام. اج تسی پیر مارتا کنوں کہندے؟ مثال انہوں نے دی, وہ جڑا کام ہی اللہ والوں ہیں کنوں کہیے؟ جو پتہ نہیں وہ حکم دے بغیر ہلدا, اسی نہیں ہلدے, تو پھر کنوں کہیے؟ رولا کا دا اس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا, باپ نے ایسے کر دیا, ماں نے ایسا کر دیا, اور تیرے نال جو کچھ ہوا رب والوں ہے. چھڈ پر گلا کے دائی, کسی کا گلا کوئی نہیں. اپنی محرومی خود دور کر لے, اپنی محرومی خود دور کر لے کہ میرے ساتھ تیرے ساتھ تو نے کیا کیا وہ دیکھ. وہ جیسے کہتا نا پاکستان نے ہمیں کیا دیا, تو بندہ پوچھتا تو پاکستان کو کی دیتا, میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا, اور تو اپنے پیو واسطے کی کیتا. الٹا کرے نا, یہ کہ میرے لیے کچھ نہیں, میرے لیے کچھ نہیں. رونا میرے لیے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو نے کچھ کیا پازیٹیو,
تو کر کے دکھا. ہر ایک کے پاس وہی طاقت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے, تو اپنی طاقت ذرا بڑھا, اللہ اور دے دے گا. جب تو عمل سے اپنی طاقت بڑھائے گا, وہ تو دینے والا ہے, وہ تو دیکھتا ہے کہ نیت کس کی اچھی ہے, وہ سب کو ولی بنانا ہی چاہتا ہے. ایسا کوئی نہیں جس کو وہ ولی نہ بنانا چاہتا ہو. اس دنیا میں ہم پیدا ہی ولی اللہ بننے کے لیے ہوئے. کوئی بندہ ایسا نہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہتا. اگر ہے تو مجھے بتا دے. کوئی کہتا میں جنت نہیں, جہنم میں جانا ہے, تو ولی جائیں گے جنت میں, عام بندے تو جہنم بھگت کے جائیں گے نا. تم بھائی جہنم میں نہیں سی جانا انشاءاللہ. جہنم والا کام نہیں کہ اسی رکھیا کہ جہنم میں ہو کے جانا. استغفر اللہ, کروڑا دفعہ توبہ کہ اسی ادھرلے پاسے جائیے. وہ سوچنا ہی غلط ہے. اسی بھاویں وہ 60-40 کی ریشو نال چنگا چلتے ہیں, لیکن پھر بھی امیدیں کامل ہوندی کہ نہیں اللہ تعالیٰ سانو اگر ادھر نمازی بنایا, روزے رکھواندہ پیا, زکاتاں دیندے پیا, حج کرتے پیا, تے اللہ تعالیٰ ادھر ہی سانو رکھے گا. یار جنت دے 8 دروازے ساڈے واسطے کھلے نے. کیوں نہ تھوڑی محنت کر کے جاواں گے نا, چھڑ کے نہیں جاواں گے, رستہ کھوٹا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جہی ہاتھ چیز آ گئے نا تو انہوں اچھا استعمال کریں گے. یعنی شک کے بعد علم کا درجہ, علم کے بعد یقین کا, اور یقین کے بعد مشاہدے کا. مہمان نے کہا مجھے مشاہدے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے, اس لیے میں شک و شبے سے پاک ہوں. جب کہ مجھ پر بے حساب تجلیات پڑ رہی ہیں تو میں اس ذات کا عاشق ہوں. تمام ملکیتیں اللہ ہی کی ہیں, پھر ڈر کس بات کا. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ٹوپی پائی. کسی نے کہا ٹوپی تو بڑی خوبصورت ہے. انہوں نے ٹوپی لائی, وہ سٹ دیتی. کہتے میں چند دن پا کے بہارا دیکھ لیتی ہوں, تو بھی دیکھ لے. ٹھیک ہے نا, یہ کی مطلب ہے؟ یہ مطلب سی سارے خزانے اللہ دے نے, نظر ٹوپی تے رکھی, تو لے لے, مینوں کی فرق پیندا ہے. انہیں کو ہور ہوئے گی, اور پا لین گے. وہ کیونکہ اولیاء کرام جڑے ہوندے نا, وہ کی کہتے ہیں, وہ آپ ہی برانڈ ہوندے نے. اور جو پالن برانڈ ہی ہے بنسبت یہ کہ لوکی کہن اے جو پالن کہندے برانڈ ہی ہے, چھڈو پر. انہاں واسطے وہی ٹھیک ہے جڑے ولی اللہ نے. جڑے ساڈے نال دے کہندے نہیں یہ چیز اج کر کے پانی ہے, تو وہ برانڈ ہی ہوندے نے. تو تسی آپ برانڈ ہو تو تسی لوگوں کو دیکھنا. انہیں کہا لے پھڑ ٹوپی, تو لے لے. میں بھی بڑیاں بہارا دیکھیاں نے, ہن تو دیکھ لے, کی فرق پیندا ہے. اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے جو اس نے بات کی نا, تمام ملکیتیں اللہ ہی کی ہیں, پھر ڈر کس بات کا. اگر دے دیا جائے تو ڈر کس بات کا, ایسی بات نہیں. دینے والے میں جذبہ ہونا چاہیے, دینے والے میں جذبہ ہونا چاہیے. اور جب اللہ کریم کے لیے دیا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں جو چیز اللہ کی راہ میں لگائی جائے اللہ واپس کر دیتا ہے. اور پا تیرا احسان نہیں رکھنا, تو دنیا چ بھی لایا تو آخرت بھی لئی, تیرا احسان ہی نہیں رکھنا, کیونکہ اللہ کے لیے ہوتا نا. اگر بندہ کمزور ہو اور یہ سمجھے نہیں یار نہیں ملے گا, میں آگے بتاتا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں جو دیتا ہے, جو نہیں دیتا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں. اب تو اگر میں کوئی شہی بھی بگاروں گا تو وہ بھی اس کی طرف سے ہوگی کہ مجھے اللہ سے اتنی قربت حاصل ہے کہ اب نہ تو خوف ہے اور نہ ڈر. انبیاء کرام کو چونکہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے اس لیے وہ نڈر ہوتے, اور شاہوں کے بڑے بڑے لشکروں سے بھڑ جاتے ہیں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ قوموں میں بکریوں کے چرواہوں کی طرح ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر نبی قوم پر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس کا سبب قوم کی محبت ہی ہوتا ہے. عاشق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو میرا عاشق ہے تو تجھے میری مرضی پر راضی رہنا ہے. تو میرا وصال حاصل کرنے کے لیے تکلیف میں مبتلا ہو کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے. میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بغیر تکلیف اٹھائے تجھے اپنا وصال عطا کر دوں, لیکن تجھے جو تکالیف پہنچ رہی ہیں وہ تیرے نفع کے لیے. سفر میں انسان زیادہ تھکتا ہے تو قامت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے. سفر میں جو تھک جانا نا کہندا گھر وچ کنا مزہ ہے یار, وہی لذت کا تد پتہ لگتا ہے جو تھکیا ہوتا ہے. تے گھر ہم اپنے پیر مرشد احمد کے بعد جاتے تو کئی دفعہ کوئی نہ سیٹ ہوتی تو نہ کچھ اور ہوتا تھا. فرش پر بیٹھ کے آ جانا تو کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا, کہتے کتنے جانا, میں کہا لاہور. 12 گھنٹے کا سفر ہے تے سیٹ کوئی نہیں. میں کہا نہیں, بڑی تکلیف ہے. میں کہا پاگل ہے, 33 سال میرے بسترے تے گزرے نے, ساری رات سنتے رہے ہیں, ایک نہیں گزرے, ایک گزر جائے گی تو پھر کہڑی گل ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بندہ انہوں وڈا بنا لے, سیٹ نہیں ہے, بہاڑ میں جائے. سفر گزرنا ہے, دو چار لمحوں میں گزر جاتا ہے. جیسے ابھی بیٹھے ہیں, ابھی درس دینا ہے تو 9 بج گئے ہوئے ہیں, تو پتہ لگتا ہے ٹائم کا؟ کوئی ٹائم کا پتہ نہیں لگتا, ایسے ہی گزر جاتا ہے. اور جب اللہ سے محبت ہو جائے تو وقت ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور ہاتھ میں نہیں بھی ہوتا. وقت ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ قرآن و سنت کے مطابق,
ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت قرآن و سنت کے مطابق ہیں. ہاتھ میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھڑی گزرتا جا رہے ہیں, ہاتھ چ رہندا کوئی نہیں گا, کیونکہ عمر ڈلتی جا رہی ہے آپ کے ایک ایک سانس کے ساتھ. سفر میں انسان زیادہ تھکتا ہے تو اقامت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر مقصد بلا محنت حاصل ہوتا ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. تو اس راہ میں جس قدر مصائب برداشت کرے گا اس قدر وصل کی لذت میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ساری باتیں ہیں سمجھنے کے لیے. اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر لڑنے کا مزہ آتا ہے, چلنے کا مزہ آتا ہے, ہر کام میں مزہ آتا ہے. لیکن پھر میں کہنا اللہ تعالیٰ سانو مصیبتاں چ رکھے. میں کہنا اللہ سانو آسانیاں نہ دے, اللہ سانو آسانیاں نہ دے. اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں, کہنا کیا چاہتا ہوں, اللہ سانو مصیبتاں چ رکھے لیکن اپنے نال رکھے. اللہ سانو مصیبتاں نہ رکھے, اپنے نال رکھے, اور اینا اپنے نال رکھے کہ مصیبتاں لگن ہی نہ. بلکہ میں اگلی دعا بھی ہن منگنی شروع کرتے سی کہ اللہ اے نہیں کہ صرف مینوں مصیبتاں نہ لگن, میرے نال جننے لگدے نے انہاں نوں مصیبتاں نہ لگن, کیونکہ میری وجہ نال بھی تو تکلیف لوگاں نوں ہوئے گی اگر میں مصیبت وچ ہوواں گا. تے جہڑے نال میرے نے انہاں نوں بھی مصیبت نہ لگے, انہوں بھی راحت لگے, تاکہ میری وجہ نال بھی تکلیف کسی نوں نہ ہوئے. جدوں مینوں لگدی پئی ہے مصیبت, اور مصیبت دے بعد میں سکون وچ تے نال دیاں نوں بھی سکون وچ ہونا چاہیے, انہوں نے بھی میری وجہ تکلیف نہ ہوئے. اے میں ایڈ کر دیتا دعا دے وچ کہ اللہ ٹھیک ہے مصیبتاں رکھ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نال تیرے ہوئے, مصیبت نہ لگے, پریشانی نہ لگے. ایسا نہ لگے کیا بات ہے یار, اے تے چھوٹی جی گل سی, اگے چلیے پھر کہڑی گل, ہر لمحے کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. کہتے ہیں انہیں جذبے نہ دعا کریا کر جو ہونے قبول ہونے لگی. انہیں جذبے نہ گل کرو کہ اگلے دے اندر عقیدہ پل کے وج جائے, وہ تو یقین وج جائے, انہوں اللہ دے نال محبت ہو جائے, سمجھے کہ میں سفر ہی نہ اول کردا پیا, میرا ہر لمحہ رب کریم کی طرف ہے.